بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں لطیف خان یوسفزئی۔ آج آپ سے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم سازی کے حوالے سے۔ کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو تنظیم سازی ہے وہ تحصیل کی سطح پر یا علاقائی سطح پر، یونین کونسل وی سی کی سطح پر یا ڈسٹرکٹ کی سطح پر، ریجن کی سطح پر، صوبے کی سطح پر اس کے حوالے سے بات کی جائے، لیکن پھر چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ بڑے جنونی ہیں۔ بعض لوگ، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے آج بھی، اور اس کی بنیادی وجہ عمران خان صاحب ہیں، باقی اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ کوئی کسی سے متاثر ہو کر، کسی شخصیت سے متاثر ہو کر، کسی ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر سے متاثر ہو کے پاکستان تحریک انصاف میں کوئی شامل نہیں ہوتا۔ پاکستان تحریک انصاف کو فالو کرنا، پاکستان تحریک انصاف سے پیار کرنا، پاکستان تحریک انصاف میں ایز اے ورکر، ایز اے کارکن، ایز اے ٹائیگر کے جو ہے نا جو لوگ آئے ہیں اس میں، وہ صرف جو ہے نا عمران خان کے حوالے سے ہیں اور عمران خان کی وجہ سے آئے ہیں۔ اور جو لوگ خالی ووٹر ہیں اس کے باہر کے، جو پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے، وہ عمران خان کے نظریے کو فالو کرتے ہیں اور وہ بھی عمران خان ہی کی وجہ سے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 2013 میں، 2018 میں اور 2024 میں خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت آئی۔ یہاں پر یہ بات آپ کو میں بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی ایم پی اے، ایم این اے کو کوئی ووٹ نہیں دیتا۔ جو بھی ہیں آج ہیں آپ کے سامنے، ایم پی اے، ایم این اے، منسٹرز، ان کو کوئی ووٹ نہیں دیتا۔ ووٹ صرف عمران خان کا ہے، ان کو کوئی ووٹ نہیں دیتا۔ اگر ان کو ووٹ دیتے تو ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ کے الیکشن ہارے ہوئے ہیں اور بری طرح ہارے ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں کہ تحصیل کے الیکشن ہارے ہوئے ہیں، ان کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کو دیکھیں، ہمارے تحصیل کاٹلنگ سے زرشاد خان تحصیل ممبر تھے اور ایک ہی ممبر تھا، وہ جو ہے نا اب ایم پی ہیں اور 42,000 ووٹ انہوں نے لیے ہیں۔ تو زرشاد خان جو ہے ایک عام شخصیت ہیں، ایک عام آدمی ہیں، ایک عام پارٹی کے کارکن ہیں، لیکن عمران خان کا نام ان کے ساتھ جڑا، ان کا ٹکٹ عمران خان کے حوالے سے ان کو دیا گیا تو وہ جیت گئے۔ میں بتا دوں، خود بعض لوگ مجھے جانتے ہوں گے میڈیا کے حوالے سے، پاکستان کے مختلف شہروں میں ہمارے ایل کے وائی نیوز پر ہمارے فالور ہیں، بیرون ملک بھی ہیں، اندرون ملک بھی ہیں اور مختلف شہروں میں ہیں۔ اس سے پہلے میں دوسرے ایک چینل میں تھا سوشل میڈیا، کیونکہ آج کل دور سوشل میڈیا کا اور سوشل میڈیا ہی کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ بعض لوگ اگر نہیں جانتے ہوں تو میں بتا دیتا ہوں کہ میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور 2010-11 میں غالباً میں نے شمولیت اختیار کی تھی۔ یو سی سطح پر میں جوائنٹ سیکرٹری تھا۔ اس سے پھر میں نے ایک اسٹرگل شروع کی اور میں 2013 سے قبل انٹر پارٹی الیکشن ہوا، اس سے پھر ہم زیادہ متاثر ہوئے پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کے اس سسٹم کو کہ میرٹ سسٹم ہوگا، پاکستان تحریک انصاف ایک ادارے کی شکل اختیار کرے گی۔ ہم یہ سمجھنے لگے کہ اس سے بہتر پارٹی پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے۔ کچھ دن جب میں نے گزارے تو میں نے کہا کہ یار، پاکستان تحریک انصاف کی ہم نے ضلعی قیادت کی میٹنگز میں شرکت کی، بعض دوست ہمارے اس کابینہ کا حصہ تھے ڈسٹرکٹ کی، تو میں نے دیکھا کہ تجربہ نہیں ہے، تجربے کار نہیں ہیں، سیاسی نہیں ہیں، صرف عمران خان کی وجہ سے جو ہے نا، چونکہ اس کے فالور ہیں، اس کے ورکر ہیں اور وہ کیبنٹ کا حصہ بنے ہیں۔ تو ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بعض معاملات آئے جب وہ بلدیاتی الیکشن آئے اس دور میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں، یہ اس سے پہلے نوارد تھے۔ ان کو انہوں نے کلیہ نوٹ کر لیا کہ عمران خان سے تو کوئی ملتا نہیں ہے، مل نہیں سکتا، تو بس اپنے گھر میں فیصلہ کیا، اپنے حجرے میں فیصلہ کیا کہ اس کو ٹکٹ دینا ہے، اس کو ٹکٹ دینا ہے، اس کو ٹکٹ دینا ہے، اور لوگوں کو یہ کہنا کہ بھائی یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے۔ لوگ دیوانے، انہوں نے قبول کیا، اور آج بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ عمران خان صاحب تو بہت سارے ایم پی ایس کو جانتے ہی نہیں ہیں، ایم این ایس کو نہیں جانتے۔ یہ جو تنظیمیں ہیں یا جن کے جو قابض ہیں اس پارٹی پہ مختلف صوبوں میں، وہ ٹکٹ سے ان کی لین دین ہوتی ہے اور وہ ٹکٹ دے دیتے ہیں، اس کو ٹکٹ دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی حالیہ واقعات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے، پارٹی ورکر نے الزام لگایا کہ اس کو ٹکٹ فلاں نے دیا، اس کو دیا ہے، تو بھائی وہ عمران خان والی بات کہاں گئی؟ آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ٹکٹ دیتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انصاف لیبر ونگ مردان کا سیکرٹری جنرل رہا، اور انصاف ٹائیگر فورس مردان کا انفارمیشن سیکرٹری ضلع کا میں رہا۔ اس کے بعد میں پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ پشاور ریجن کا جوائنٹ سیکرٹری رہا۔ انٹر پارٹی الیکشن کا جب دورہ شروع ہوا، مختلف 2012 کے بعد پھر آواز آئی تو پاکستان تحریک انصاف ٹائیگر گروپ کے حوالے سے میں نے گروپ ورکرز کا بنایا تھا، بڑا گروپ تھا، جس کی پھر ایفیلیشن سے افتخار علی مشوانی جو ایم پی ہیں تیسری مرتبہ، یہ پریزیڈنٹ بنے تھے اس کی ایفیلیشن سے۔ اس دوران میرے سے بہت سارے لوگوں نے، ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب، حمیدہ شاہد،
نیلم طور صاحبہ جو ہیں، اور فضل الہی صاحب، خالد مسعود صاحب، ان کے بھی اس گروپ کے حوالے سے رابطے ہمارے رہتے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ورکرز بہت ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جو ہے نا اس میں پوٹینشیل بہت ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں ان میں حوصلہ، ان میں ہمت بہت ہے، اور لوگوں نے دیکھا بھی، وہ تسلیم بھی کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے نا یہ ہمیشہ ڈپلومیٹک رہی ہے، لیکن انہوں نے عمران خان کا نام استعمال کیا، جیسے میں نے آپ سے کہا۔ احتجاج ہوں، مظاہرے ہوں، لوگ صبح سے آ جاتے ہیں، کئی کئی دن رہتے ہیں، وہ دھرنا ہو، وہ دودھ اور ہوں، یہ خود نہیں ہوتے، پھر یہ چند آتے ہیں اور قیادت جو ہے وہ ان کی ہو جاتی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ابھی جلسے جلوس اور ریلیاں ہوئی ہیں، میں ایک جمہوری پارٹی جو ہوتی ہے، ایک ڈیموکریٹک پارٹی جو ہوتی ہے، اس میں ہوتی ہے تنظیم، اسٹرانگ تنظیم، جیسے جمعیت علماء اسلام کی تنظیم ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ایم این اے یا ایم پی اے منسٹر کال کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے حجرے آ جائیں، یا آپ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ جلوس میں چلیں، قیادت کریں گے، نہیں، بلکہ امیر ضلع کا پیغام ہوتا ہے، جو جنرل سیکرٹری ہوتے ہیں ضلع کے ان کا پیغام ہوتا ہے، جو تحصیل کے امیر ہوتے ہیں ان کا پیغام ہوتا ہے کہ آپ نے فلاں جگہ آنا ہے، آپ نے فلاں جلسے میں شرکت کرنی ہے، آپ نے فلاں احتجاج میں شرکت کرنی ہے، آپ نے فلاں ریلی میں شرکت کرنی ہے۔ ایم این اے ایم پی اے کا تو نام ہی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے تنظیم جماعت اسلامی ہے، جماعت اسلامی کا بھی یہی سسٹم ہے کہ ان کے ضلعی امیر جو ہے نا پیغام دیتے ہیں، ضلعی امیر قیادت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عوامی نیشنل پارٹی ہے، اس کو لاکھ لوگ جو ہے نا برا کہتے ہوں، اور تنظیم کے حوالے سے یا بس وہ قیادت کے حوالے سے جو ہے نا ایک رنجش ہے ان سے، لیکن عوامی نیشنل پارٹی بھی تنظیم ساز پارٹی ہے، وہ بھی ایک تنظیمی پارٹی ہے۔ اس کو دیکھیں نا، ان میں جو ان کا بڑا بن جاتا ہے، جو صدر بن جائے یا جو صوبے کا بن جائے، اف نہیں کر سکتا کوئی ان کے سامنے، اور ساری کمانڈ انہی کے پاس ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ادارہ بنے گی، میرٹ سسٹم ہوگا جیسے کہا گیا، کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا مردان میں آج تک دفتر نہیں دیکھا ہوگا۔ تیسری حکومت ہے، اس کا تو سیکریٹریٹ ہونا چاہیے، اس میں تو آفیسز ہونے چاہیے، اس میں تو ڈیٹ وائز اور ڈے وائز جو ہے نا ایم پی اے اور ایم این اے دو دو تین تین موجود ہوں کہ عوام ان سے رابطہ کریں، اور وہ جو بھی داد رسی ہو، جو کام ہو، وہ آگے جائے۔ یہاں پر حجروں میں سلامی دینا پڑتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا، 2013 میں بھی، 18 میں بھی، 24 میں بھی، مردان میں آفس کوئی نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے پارٹی عمران خان کو ووٹ دیا ہے، وہ بھئی آپ کے حجرے میں کیا کریں، کیا ہیں وہ؟ اور آپ پاکستان تحریک انصاف کے کیا ہیں؟ آپ کوئی قائد ہیں پاکستان تحریک انصاف کے؟ آپ کے لیڈر ہیں؟ ایم پی اے بنتا ہے، لیڈر بن جاتا ہے، یعنی مجھے اگر ٹکٹ ملے گا، میں جیت جاؤں گا، میں لیڈر ہو جاؤں گا، بھائی میں تو پارلیمنٹیرین ہوں، ایک ورکر ہوں پارٹی کا۔ پاکستان تحریک انصاف کا لیڈرشپ جو کہلاتی ہے وہ تنظیم کہلاتی ہے۔ تنظیم کہاں ہے؟ ابھی احتجاجوں میں آپ مجھے بتائیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے قیادت کی، وہ صوبے کے صدر ہیں۔ اب وہ جب وہاں سے ڈی چوک سے غائب ہو گئے تو اس کے بعد کمانڈ کس کے پاس دی؟ کسی کے پاس نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ابھی جلسے جلوس ہوتے ہیں، جو پیغامات آتے ہیں، ایم پی اے کے حجرے سے آتے ہیں، ایم پی اے صاحب کہتے ہیں، مجھے بتائیں، کوئی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ پیغام دیتا ہے، ضلعی ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری پیغام دیتا ہے، کوئی انتظامات کرتا ہے، کوئی کمانڈ ہوتی ہے، اس کی گرفت، اس پہ گرفت ہوتی ہے۔ دیکھیں، بنیادی مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ بھائی ابھی بھی وقت ہے، یہ موقع مل گیا ہے موجودہ پی ڈی ایم حکومت کو، وہ کامیاب ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، عمران خان صاحب سے کون ملنے جاتا ہے، ادھر باتیں کیا ہوتی ہیں، کسی کو کیا پتا، باہر آ کے بتا دیتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ورکر اس نیچ پر آ گیا، اور ان لوگوں نے ایسے لابنگ کی کہ عمران خان صاحب کی جو بہنیں، یعنی ان کی اپنی بہنیں جو ان سے ملتی تھیں، وہ باہر آ کے بات کرتی تھی، وہ الگ ہوتی تھی۔ بیرسٹر گوہر، سلمان راجہ، عمر ایوب یہ بات الگ کرتے ہیں، شیر عبدال خان مروت الگ بات کرتا ہے، علی محمد خان صاحب الگ بات کرتے ہیں۔ اب یہ تو ایک اتنی مضبوط 26 27 سال 28 سال سے ایک پارٹی بنی، اور اس کو جو ہے نا اب یہ ٹکڑے کر رہے ہیں لوگوں نے الزام تراشیاں شروع کر دی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہے کہ ڈیلنگ ہو گئی، کوئی کہتا ہے کہ دھڑن تختہ ہو گیا، کوئی کہتا ہے یہ ٹوٹ گئے ہیں۔ کیوں کہ مظاہروں میں اکثر لوگ نہیں ہوتے ہیں، احتجاج نہیں ہوتے ہیں، ابھی آپ کے سامنے کئی لوگ ٹوٹ گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کئی ورکرز پچھلے اس میں جو ہے نا وہ جیلوں میں گئے، ان کے کیسز ابھی تک چل رہے ہیں، بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اپریشیٹ کرنا چاہیے، سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بعض گرفتار ہو گئے، بعض جو ہے نا وہ غازی ہو گئے، اس میں واپس آ گئے، مطلب جو نہیں ہو سکے، یا
اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ابھی آپ کا خدا بھلا کرے اسلام آباد میں جو ہوا اس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ گرفتار ہیں. وہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں پیغام آتا ہے کہ بھائی آئی ایل ایف جو ہے نا وہ ہمارا پوچھ نہیں رہی ہے اور صوبے سے فنڈ جاری ہے کہ بھئی ان کی مدد کی جائے، ان کے لیے وکلا کیے جائیں. ہم خود اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. بعض ساتھیوں کو شکایت ہے اور بعض لوگوں تک آئی ایل ایف پہنچ گئی ہوگی، ایسی بات نہیں ہے بھائی. آئی ایل ایف کا کردار بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، بہترین کردار ادا کیا ہے. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ تنظیم ہونا ضروری ہے. تنظیم کے ہاتھ میں کمانڈ ہوتی ہے. وہ آئی ایل ایف ہو، وہ لیبر ونگ ہو، وہ آئی ایس ایف ہو، وہ یوتھ ونگ ہو، وہ مدر ونگ ہو، اس کی کیبنٹ ہوتی ہے. کیبنٹ پارٹی سنبھالتی ہے. کیبنٹ جو ہے نا انتظام دیکھتی ہے. کیبنٹ کے آگے سب جواب دہ ہوتے ہیں. یہاں پر اس لیے تنظیمیں تو بنی لیکن وہ کام اس نے نہیں کیا. اور آئی ایل ایف بھی بیچاری اس لیے مضبوط بن کے نکلی ہے کہ وہ ضرورت ان کی آئی کیونکہ سب پہ کیسز ہو گئے. تو آج بعض لوگ جو ہے نا وہ گرفتار ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کب ریلیز ہوں گے. لیکن میں اس بات پر اب آتا ہوں کہ ان گرفتار ہونے والوں میں ہمارے ایم پی اے صاحبان جو ایم این اے صاحبان ان پہ بھی کیس بنے. بعض اس میں سے گرفتار بھی ہوئے. میرا خیال یہ ہے کہ علی محمود خان صاحب گرفتار ہوئے تھے. اس طریقے سے طارق محمود اریانی یہ وہ ساتھی ہے، وہ ورکر ہے، وہ بھائی ہے کہ اس کا میرا خیال میرے ان سے تعلقات ایز اے پارٹی ورکر کے 2010 یا 11 سے ہیں. ان کی نہر چوک پر دکان ہوتی تھی اس ٹائم اور میرا خیال اسپیئر پارٹس کی تھی. اور پاکستان تحریک انصاف تحصیل میں یہ انفارمیشن سیکٹری تھے میرا خیال. تو میں ان سے گپ شپ کے لیے اکثر رکتا تھا. میں جاتا تھا، ہنسی مذاق ہوتی تھی اور کہ بھائی کیا کر رہے ہو دکان میں بیٹھ کے، پارٹی چل رہی ہے وغیرہ، اس طریقے سے بات ہوتی تھی. پھر آہستہ آہستہ یہ سب جو ہے نا آج الحمدللہ بہت سارے ساتھی ہیں، ایسے ایم پی اے بنے ہیں، منسٹر بن گئے ہیں کہ جو ساتھی ہیں سارے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی پشاور ریجن کی جانب سے طارق محمود اریانی کے لیے شوکاز نوٹس، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. شوکاز نوٹس ایک پارٹی کا ایک ڈسپلنری ایکشن ہوتا ہے، اس کی وضاحت مانگی گئی ہے. اس کے اوپر کوئی گروپ بندی دھڑا بندی بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن طارق محمود اریانی کی قربانی کو آپ دیکھیں کہ وہ جیل میں رہا. اس نے جیل کے ساتھیوں کا خیال کیا. لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. اس نے کم عمری میں، اس کی عمر اتنی نہیں ہے ہماری نسبت اور دوسرے جو ورکر نے چھوٹی عمر کے، لیکن اس نے ایک بڑے ہونے کا کردار ادا کیا طارق محمود اریانی نے. اور آج بھی سیم 2010-11 میں جیسے طارق محمود اریانی تھا، باقی تو ایم پی اے میں بدل گئے، بہت سارے بدل گئے، بہت سارے نہیں بدلے، لیکن طارق محمود اریانی جو ہے وہ نہیں بدلا. وہ ویسا ہی ہے جو 2010-11 میں تھا، وہ آج بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر منسٹر بھی کل کو بن جائے تو وہ ایسے ہی رہے گا. طارق محمود اریانی کے خلاف انہوں نے شوکاز نوٹس جاری کیا. بھائی پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر یہ اختیار رکھتا ہے، یہ جمہوری پارٹی ہے، یہ ورکرز کی طاقت سے بنی، اللہ نے بنائی ہے. اس میں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اس میں دھرنے دیے ہیں. دھرنے میں علی امین گنڈا پور اسٹیج پر عمران خان کے پیچھے وہ گنر کے وہ پہن کے کھڑے ہوتے تھے. انہوں نے سب نے قربانی دی، اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالا ہے. اس میں کسی پہ یہ کہنا کہ بھئی تم نے جو ہے نا عمران خان صاحب کے آپ نے یہ بات ایسی کیوں کی، تقریر آپ نے ایسی کیوں کی، آپ نے بنیادی مقصد یہ کہ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، اس کے خلاف آپ نے بات کیوں کی. نہیں، پالیسی جب لوگوں کو، اب تو وہ سوشل میڈیا کا دور ہے بھائی. آپ درغلی کرو گے، آپ بےایمانی کرو گے، آپ بھاگو گے، آپ لوگوں کو چھوڑ دو گے تو لوگ تو بات کریں گے ہی. اور کوئی ڈیلنگ ہے تو سامنے لے کر آؤ، کوئی بات ہوئی ہے تو سامنے لے کر آؤ. یار آپ کو، آپ ڈی چوک سے گئے پختونخوا اور پختونخوا سے ایک دم جو ہے نا معجزہ کرامات ہو گئی، آپ جو ہے اسمبلی میں نکل آئے. بیچ کی بات تو چلی گئی. اس طریقے سے بیرسٹر گوہر ہے، اس طریقے سے یہ عمر ایوب ہے، اس طریقے سے یہ دوسرے ہیں. یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے سارے جو ہے نا یہ ملے ہوئے ہیں. کبھی ایک ایسی سیاست ہم 30 سال ہو گئے میں کرتے ہوئے، یہ ساری گیدڑ بھبکیاں ہیں، یہ ساری ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے. میں یوں کہوں گا اور آپ نے یوں کہنا ہے، میں یوں کہوں گا اور آپ نے یوں کہنا ہے. مولانا صاحب سے ان کی بات چیت چلتی رہی. ایک ہوا بنا دیا. خان صاحب جو ہے نا وہ جیل میں، خان صاحب کی رہائی. انہوں نے تو بولا تھا کہ ہم الیکشن جب کریں گے، الیکشن تھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں ووٹ دینا ہے، ہم نے سیٹ جیتنی ہے، دوسرے دن ہم اڈیالہ جائیں گے اور عمران خان صاحب کو لے آئیں گے. اس لیے لوگوں نے بھائی 1.5 لاکھ ووٹ دیے ہیں. بعض لوگ تو تھے بھی نہیں، صرف نام تھا، وہ خود تھے بھی نہیں، ان کو 1 لاکھ 16,000 1,20,000 ووٹ ملے ہیں. یار یہ خان صاحب سے لوگوں کی محبت ہے. او بھائی اخلاص کرنا ہے. سب سے پہلے میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ بھائی آپ جو ہے تنظیموں کو مضبوط کریں، تنظیمیں بنائیں، ریئل تنظیمیں بنائیں، فیک تنظیمیں نہیں. آپ تو انٹرا پارٹی کرتے ہیں تو پھر کیسے ہی تنظیمیں بن جاتی ہیں؟
حجرے میں بیٹھ کے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں، مجھے سب پتا ہے. بعض لوگ شاید اس میں دیکھ رہے ہوں، بھائی آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، میری زندگی گزر گئی ہے، میں پاکستان تحریک انصاف میں میری سیاست میں زندگی گزری ہے، مجھے سارا پتا ہے. میرے سارے ساتھی ہیں، ہر ایم پی اے اور ایم این اے کے ساتھ، اور خود بعض ایم پی اے میں منسٹر صاحب ساتھی ہیں ہمارے، ہمیں سارا پتا ہے. یہ بات میں بہت مجبوری میں کر رہا ہوں. تنظیم کو منظم کرو. اگر آپ نے تنظیم منظم کی ہوتی، قیادت آپ کی تنظیم کے پاس ہوتی، تو آج آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوتی. آج وہ بھاگ رہے ہوتے، ورکر کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے، وہ کام کر رہے ہوتے، وہ لوگوں کو لے کر آتے، وہ اس کی پشت پناہی کرتے. آج لوگ محروم ہیں، محکوم ہیں. آپ لوگوں کے آگے، ایم پی او کے آگے تھوڑے بہت لوگ گھومتے ہیں، وہ نئے لوگ آتے ہیں، پرانے لوگ سارے جو ہے نا وہ تباہ برباد ہو گئے. اور یہ اگر ان سے گلہ کیا جاتا تو یہ کہتے تھے ووٹ تو آپ نے عمران خان کو دیا ہے، آپ نے نوکری کے لیے ووٹ دیا ہے، آپ نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا ہے، اور تبدیلی یہ تھی کہ یہ میں نے ایم پی اے بن گئے. بھائی تنظیموں کو بناؤ. پاکستان تحریک انصاف کا سیکٹریٹ مردان میں قائم کرو، اس میں ڈے وائز ڈے جو ہے نا ڈیوٹیاں لگاؤ ایم پی ایم این اے کی. وہاں ورکرز جائیں، عام لوگ جائیں، اور وہ اپنی بات آپ کے سامنے رکھیں، اور ایک دوسرے پہ مہربانی کریں. عمران خان کی جو یہ محنت ہے، برسوں کی محنت، ورکرز کی، نظریاتی ورکرز کی محنت، خلوص دل سے محنت کرنے والے جو ورکر ہیں، ان کی یہ محنت ہے کہ آج پارٹی اس جگہ آئی ہے. یہ آپ کے آپس کی رنجش ہے، آپس کی چپکرش ہے. کمانڈ لینے کے چکر میں پارٹی کو ستیہ ناش نہ کریں. ویسے بھی خان صاحب جیل میں ہیں اور آپ لوگ باہر ہیں. ہمیں آگے بولتے ہو خان صاحب سے چاہے ملاقات ہو کہ نہیں ہو، آپ نے بولا خان نہیں بول دے، اور خان نہیں بول دے، لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بات کہہ دی. مخلص ہو جائیں خان صاحب کے ساتھ. آپ کے آپس میں قومی اسمبلی میں کوئی کیا بولتا ہے اور کوئی کیا بولتا ہے، صوبائی اسمبلی میں کوئی کیا بول رہا ہے، کوئی کیا بول رہا ہے. تنظیمیں ہیں نہیں، دفتر ہیں نہیں، رابطے ہیں نہیں، ورکر کی قدر ہے نہیں. یہ تو سلام ہے اس ورکر کو کہ بغیر مفادات کے، بغیر کسی ضرورت کے، آپ جب آپ نے کال کی، وہ جو نکل کر اپنے سب کچھ چھوڑ کے جو ہے چلے جاتے ہیں. ورنہ یار آپ میں کیا ہے؟ تو مہربانی کرو. طارق محمود اریانی کے خلاف جو تم نے شوکاز نوٹس جاری کیا، یہ طریقہ درست نہیں ہے. پارٹی ویسے بھی سخت حالات میں ہے، آپ اپنے ایم پی اے کے خلاف جو ہے نا نوٹس جاری کر دیں.